2014 میں آئی مووی لوسی اور 2011 کی مووی لمٹ لیس تو آپ لوگوں میں سے اکثر نے دیکھی ہوگی۔ یہ دونوں موویز ایک بہت ہی فیسینیٹنگ ٹاپک پر بنائی گئیں جو کہ ہے واٹ ایف وی یوز 100% آف آور برین۔ اب ان موویز میں جس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ ایک پرٹیکولر ڈرگ کی وجہ سے دونوں موویز کے کریکٹرز میں سپر ہیومن ابیلٹیز آ جاتی ہیں۔ اب آئی نو کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ سب کیا سچ ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی اگر ہم 100% برین یوز کریں تو ہم ہر ناممکن چیز کو کر سکتے ہیں؟ سائنس کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس پر کوئی ریسرچ ہوئی اور اگر ہاں تو اس کے ریزلٹس کیا تھے؟ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ایسی ہی پرٹیکولر ڈرگ موجود ہے جس سے واقعی آپ اپنے برین کی ایفیشنسی کو انکریز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نام میں آپ کو بتاؤں گی آخر میں۔ ساتھ ہی ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں ون بائی ون۔ لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے کہ ہم اپنے برین کا صرف 10% ہی یوز کرتے ہیں۔ اب اس کی شروعات ہوتی ہے لیٹ 19th سینچری میں، جب ایک سائیکالوجسٹ ولیم جیمز نے اپنی ایک بک دی انرجیز آف مین میں لکھا وی آر میکنگ یوز آف اونلی اسمال پارٹ آف آور پاسبل مینٹل اینڈ فزیکل ریسورسز۔ اس کوٹ کے بعد لوگوں کو لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا دماغ پوری طرح سے یوز نہیں کر رہے۔ پھر اس 10% آئیڈیا کو مزید شہرت ملی جب 1929 میں ایک امریکن سائیکالوجسٹ اینڈ نیورو سائنٹسٹ کارل لیشلی نے ایک چوہے پر ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس ایکسپیریمنٹ میں چوہے کے دماغ کا کچھ حصہ نکال دیا گیا جس کے باوجود وہ چوہا نارمل لائف جی پایا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے جب ریزلٹس پبلش ہوئے تو اس نے لوگوں کو حیران کر دیا، اور جو لوگ اب تک 10% میتھ کو سیریس نہیں لے رہے تھے وہ بھی اس سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے بعد اس پر یقین کرنے لگے۔ مگر ایکچولی اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد 10% آئیڈیا کو پروموٹ کرنا تو کبھی تھا ہی نہیں۔ اصل میں تو لیشلے کا مقصد یہ ایکسپیریمنٹ کر کے لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ برین پلاسٹیسٹی یعنی برین کس طرح خود کو ایوالو کرتا ہے اور چینجز کے اکارڈنگ خود کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس لوگوں نے 10% میتھ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر 1950 میں آئے ارلی برین امیجز نے اس 10% آئیڈیا کو مزید سپورٹ کیا، کیونکہ اس وقت جب سائنٹسٹ نے برین فنکشنز اسٹڈی کیے تو انہوں نے دیکھا کہ برین کے کچھ پارٹس ڈائریکٹ سٹیمولیشن کو رسپانس ہی نہیں کر رہے تھے، اور اس وجہ سے ان سرٹن برین پارٹس کو نام دیا گیا سائلنٹ ایریاز آف برین۔ اب اس وقت تک لوگوں نے اس 10% آئیڈیا کو حقیقت ماننا شروع کر دیا تھا، کیونکہ آبویسلی 2 سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس اس آئیڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اس دوران اس کانسیپٹ کو لے کر کافی بکس بھی لکھی گئی، جیسا کہ ڈینیل کیز کی بک فلاورز آف ایلجن 1، جس سے انسپائرڈ ہو کر 1968 میں دی گریٹسٹ مووی چارلی بھی بنی، اور بھی کافی موویز بنائی گئی جیسا کہ 1960 کی دی مین ہو چینجڈ ہز مائنڈ، 1957 کی دی 27th ڈے، جو کہ لوگوں کو کافی پسند آئیں کیونکہ یہ ٹاپک اس وقت ٹرینڈنگ پر چل رہا تھا۔ پھر جب سائنس ایوالو ہوئی اور 1960 میں برین امیجز میں ایڈوانسمنٹ لائک FMRI اور PET سکینز نے فائنلی اس میتھ کو ڈسپروو کر دیا۔ ان برین امیجز میں نیورو سائنس نے پروو کیا کہ برین انٹائرلی ایکٹیو ہوتا ہے تھرو آؤٹ ڈے اینڈ ایون نائٹ۔ برین کا کوئی بھی پارٹ یوز لیس نہیں ہے، اور یہ کہ برین کے ڈفرینٹ پارٹس کے اسپیشلائزڈ فنکشنز ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے باڈی پارٹس مختلف کاموں کے لیے ہوتے ہیں، آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، اسی طرح برین کے بھی ڈفرینٹ پارٹس ہیں جو پرٹیکولر ٹاسک کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اب ان فائنڈنگز کے بعد سائلنٹ ایریاز آف برین جیسی ٹرمینالوجی کو ہی ختم کر دیا گیا۔ بعد میں 1999 میں ڈاکٹر بیری نے اپنے سائنٹیفک ریسرچ اور لاجیکل ایکسپلینیشن سے بھی یہ بات ثابت کر دی دیٹ وی یوز آل آف آور برین۔ بٹ ابھی بھی بہت سے لوگ اس میتھ پر بلیو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ پر کافی بلاک بسٹر موویز بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ کانسیپٹ لوگوں کو سیلف گروتھ کے لیے انکریج کرتا ہے، اور اسے وشفل تھنکنگ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اینڈ پیپل لائک ٹو بلیو دیٹ دے ہیو ہڈن پوٹینشیل۔ اب آخر میں آپ کو اس ڈرگ کا نام بتاؤں گی جس سے آپ واقعی اپنے مائنڈ کو پاورفل بنا سکتے ہیں، بٹ ناٹ ٹو ایکسٹریم لیول جیسا کہ ان موویز میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرگ کا نام ہے موڈافنل، جو کہ ایک اسٹیمولینٹ لائک ڈرگ ہے، لیکن آپ اس ڈرگ کو یہ سوچ کر کبھی نہ لینا کہ اس سے آپ سپر ہیرو بن جائیں گے، بلکہ یہ بھی باقی ڈرگس کی طرح ہی ہے جسے بغیر کسی پرسکرپشن کے کبھی نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں فار مور انٹرسٹنگ کانٹینٹ۔